سے سنیں ذرا تیسرا فائدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ جب ہم ان کلمات کو پڑھیں گے جو کلمات اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو پھر آپ خود سوچئے کیا ہم اللہ کو پسند نہیں آئیں گے؟ ہم اللہ کے محبوب نہیں بنیں گے؟ ہم یقیناً اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دو چیزیں، بڑی ہی قیمتی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یقین مانیے کہ جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دیتے ہیں، جن اعمال کو، جن وظائف کو ہمارے نبی بیان فرما دیتے ہیں، ان سے قیمتی اور ان سے مجرب اور ان سے بہترین کوئی بھی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کے بڑے بڑے عاملین ہیں جو بہت کچھ بتاتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پیارے آقا کا بتایا ہوا عمل سامنے آ جاتا ہے تو بس پھر اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو ایسا عمل ہے کہ جس کو آپ کریں گے کتنے سیکنڈ میں؟ آپ کریں گے اس کو 30 سیکنڈ میں، زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ میں کریں گے، اور 30 سیکنڈ نہیں، 1 منٹ آپ لگا لیں۔ چلیں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 1 منٹ آپ لگا لیں۔ 1 منٹ میں آپ نے کر لینا ہے، روزانہ کرنا ہے، تو اس کے اوپر 3 بڑے فائدے ہیں، 3 بڑے فائدے ہیں اس عمل کو کرنے کے اوپر۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا یہ ہے اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کو راضی کریں گے۔ اللہ اس بندے کو راضی کریں گے جو روزانہ 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے گا، جن میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ اللہ اس کو راضی کریں گے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، جو آپ سنیں گے تو آپ حیران بھی رہ جائیں گے اور سبحان اللہ بھی کہیں گے۔ کمنٹ سے اندر آپ نے لکھنا ہے سبحان اللہ، اس جملے کا جتنا مزہ آپ کو آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ نے لکھنا ضرور ہے نیچے سبحان اللہ، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو کتنا مزہ آیا یہ بات سن کر۔ تیسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے، غور سے سنیں ذرا، تیسرا فائدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ یہ 3 فائدے، مزہ نہیں آیا تو پھر بتائیں آپ، اتنے مزے کے فائدے ہیں۔ اور کلمات کون سے ہیں وہ بھی سن لیں، بہت آسان کلمات ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور میں تسبیح آپ کو بتاؤں گا جو اللہ کو بڑی پیاری ہے، بڑی محبوب ہے، لاڈلی تسبیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، یہ کون سے کلمات ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ 3 مرتبہ پڑھنا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں نے 1 منٹ کہا تھا، حالانکہ میں نے کتنا ترنم میں پڑھا ہے، آرام سے پڑھا ہے۔ اس میں بھی 30 سیکنڈ لگے ہیں، 1 منٹ لگ ہی نہیں سکتا۔ 30 سیکنڈ سے بھی پہلے 3 مرتبہ پڑھیں گے آپ۔ آپ میرے ساتھ ابھی پڑھ لیں، 3 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں سب، اور پھر اگلی تسبیح کے بارے میں جانتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ آپ کے 20 سے 25 سیکنڈ لگتے ہیں ٹوٹل۔ اس کو آپ نے صبح 3 مرتبہ پڑھ لیا کرنا ہے، شام کو بھی پڑھ لیا کریں سونے سے پہلے۔ ان کلمات کو ایمان کا ذائقہ، حلاوت محسوس ہوگی، نصیب ہوگی۔ قیامت کے روز اللہ راضی کر دیں گے، پیارے آقا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ اور مبارک تسبیح، اللہ کی پیاری لاڈلی تسبیح کون سی ہے اس کے بارے میں جانیے۔ بہت سے وظائف ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، ہمیں بتائے جاتے ہیں، لیکن میں نے ایک ویڈیو کے اندر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے بہتر وظائف کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے بہتر وہ ہوتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے نکلتے ہیں، جو آپ ارشاد فرما دیتے ہیں، آپ بتا دیتے ہیں، اس سے بہتر کچھ نہیں ہوتا۔
اس کے آگے پوری دنیا کے جو مجربات ہیں عاملین کے وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے وہی سب سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، بڑھ کر بھی ہیں، ان سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تسبیح وہ تسبیح ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ چند کلمات ایسے ہیں، دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے محبوب کلمات ہیں. پڑھنے کے میں بہت آسان ہے، وہ ہلکے ہیں، بوجھل نہیں ہیں، لیکن میزان کے اوپر جب ان کا وزن ان اعمال کا کیا جائے گا تو وزن میں وہ بہت بھاری ہے، وزن ان کا بہت زیادہ ہے. پڑھنے میں ہلکے، اللہ کے پیارے، وزن میں زیادہ. اور وہ کلمات ایسے ہیں کہ آپ سنیں، پڑھیں اور پھر دیکھیں اللہ کے محبوب کیسے بنتے ہیں. جو چیز مجھے پسند ہے میں اس کو بار بار سننا چاہوں، اور جو مجھے وہ سنائے مجھے وہ بندہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے. مثلا ہمیں نعت سننا پسند ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سننا پسند ہے. اب جو اچھی آواز میں، اچھے انداز میں وہ نعت پڑھتا ہے یا تقریر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، ہمیں وہ بندہ بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے. کتنے علماء ہیں، لاکھوں لوگ ان کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں. کتنے نعت خواں ہیں، لاکھوں لوگ ان کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے تو نہیں کہ وہ خوبصورت ہے، اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی دوسرا سٹیٹس ہے، نہیں، کیوں کہ وہ نعت اچھی پڑھتے ہیں. ان نعت کی وجہ سے ہم کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو جب ہم ان کلمات کو پڑھیں گے جو کلمات اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو پھر آپ خود سوچئے کیا ہم اللہ کو پسند نہیں آئیں گے؟ ہم اللہ کے محبوب نہیں بنیں گے؟ ہم یقیناً اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے جب ہم ان کلمات کو اپنی زندگی میں لائیں گے. ایک ایک تسبیح کیجئے ان کی، صبح بھی شام کو بھی. کلمات کون سے ہیں وہ سن لیں، اکثر لوگوں کو تو یاد ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھیں بہت ہلکے سے، کوئی پڑھنے میں بھی زور نہیں لگتا، طاقت نہیں لگتی، زبان میں کوئی ثقل نہیں آتا، کوئی بوجھ نہیں آتا کسی طرح کا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے ساتھ پڑھیں آپ بھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ان کے ساتھ دوسری حدیث کے مطابق اور ان کے ساتھ اگر آپ یہ بھی ملائیں گے تو ان کی طاقت، محبوبیت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی، اور ان کے فیوز اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے، اثرات اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے. اب ساتھ کیا لگانا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. آپ نے آخر میں وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ لگا دینا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. تو اس کو کرنے سے خیر برکت بھی آئے گی، استغفار بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا، تو دونوں فائدے حاصل ہو جائیں گے. جہاں ان کلمات کے فوائد حاصل ہوں گے وہاں ساتھ میں استغفار کے بھی حاصل ہو جائیں گے. رزق کے، زندگی کے تمام مسائل ان کلمات کے ساتھ بالکل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ دو کام آپ پکا کر لیں اب اپنی زندگی میں کہ ہم نے ان دو کاموں کو کرنا ہی کرنا ہے، دونوں کاموں کو ہم نے کرنا ہے. 3 مرتبہ ان کلمات کو صبح شام کو ہم نے پڑھنا ہے، اور ان کلمات کی ہم نے تسبیح ضرور کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی محبتیں بھی ملیں گی، اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر لے جائیں گے. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے پھر کون روکے گا ہمیں؟ جس کا ہاتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ لیا اور وہ اپنے ساتھ جنت میں لے گئے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے. آمین یا رب العالمین.